عالم اس کو کہتے ہیں جو شریعت کا علم رکھتا ہو، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طریقت کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے۔ شریعت ظاہری علوم جو ہوتے ہیں ان کا جو عالم ہوتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، اور جو روحانیت ہے، باطن کی جو کیفیات ہیں ان کا جو عالم ہوتا ہے اس کو صوفی کہا جاتا ہے، شیخ کہا جاتا ہے، صاحب طریقت کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو صرف باطنی عروج نصیب ہوا ہے، یعنی وہ باطن کی کیفیات سے آگاہ ہو جاتے تھے، آشنا ہو جاتے تھے۔ کچھ ایسے عالم ہوئے ہیں کہ جن کو صرف علم ظاہر کی بلندیاں نصیب ہوئی، باطن کے ساتھ کوئی شغف نہیں تھا۔ لیکن امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ چاہے ظاہری علوم کا میدان ہو یا باطنی علوم کا میدان ہو، صف اول میں کھڑے ہوئے وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان کے بہت بڑے عالم مکتوبات ہیں، ان کے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 3 جلدیں ہیں، بہت موٹی موٹی، صرف خط ہیں ان کے، لیکن اتنے علمی خطوط ہیں جن کے ذریعے انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا اہتمام کیا تھا، اپنی دعوت کو پھیلایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ان لوگوں کی تعریف میں یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، الا ان اولیاء، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے ان کو، نہ وہ کسی بات سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ غم ان پر آتا نہیں ہے، غم تو سب پر آتے ہیں، دکھ بھی سب پر آتے ہیں، تکلیف، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ ان پر دکھ تکلیفیں نہیں آئی تھیں، سب جانتے ہیں نا آپ، غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، طائف میں کیا ہوا تھا، ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے بڑی شخصیت تو وہ ہیں، ان پر کتنی تکلیفیں آئی تھیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ تکلیف آتی نہیں ہے یا دکھ آتا نہیں ہے یا غم آتا نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے اللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں، نہ ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غمگین ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو خوف نہیں کھانے والی ذات ہے۔ تو جب ان کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جس کو غم بھی کوئی نہیں ہوتا، جو خوف بھی نہیں کھاتا، تو جتنا گہرا ان کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو جب اس کی تجلی ان پر منعکس ہوتی ہے تو وہ